جنگ صفین لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، امیر المومنین کا کوئی عمل تشہیر نماز کے لیے نہیں ہے. ہمارے اکثر ممبر سے اس بات کو نماز کی تشہیر کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ جنگ کے بیچ میں امیر المومنین نے جنگ روکی، وسط میدان میں جنگ چل رہی ہے، تلواریں، تیر، تبر، چنگاریاں نکل رہی ہیں تلواروں سے، کہ ابن عباس جنگ کو روکو. مولا علی کیا کرنا ہے؟ کلی نے نماز پڑھنی. تو آج تک نہیں ہوا. آپ جنگ کے میدان کے بیچ میں کیا کرو؟ نماز پڑھو. اب آدھے لوگ ممبر سے پڑھتے ہیں کہ نماز کی اہمیت بتا رہے تھے مولا علی. نماز کی اہمیت بتانی تھی، علی مسجد میں بتاتے، خیمے میں بتاتے، جنگ کے میدان میں، وسط میدان میں نماز کیوں؟ اچھا اہمیت بتانی تھی اپنے لشکر میں جا کے بتاتے. مطلب دشمن بھی کہے گا کہ علی کیا کر رہے ہو، جنگ چل رہی ہے. ایسا تھا تو خیمے میں نماز پڑھ کے آتے، یا وقفہ کرو خیمے میں چلے جاؤ. وسط میدان میں لوگ مر رہے ہیں اور آپ مصلی بچھا کے کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ علی نے سب کو دکھانا تھا کہ علی نماز پڑھ رہا ہے، سب کو بتانا تھا. اپنے لشکر والوں کو پتا تھا کہ علی نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو سامنے لشکر تھا وہ شامیوں کا تھا. وہ مدینے والوں کو نہیں جانتے تھے، اصحاب رسول کو نہیں پہچانتے تھے، جن کو 70,000 ممبروں سے یہ بتایا گیا کہ علی نماز نہیں پڑھتا، علی نماز نہیں پڑھتا. علی نے کہا جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں ویسی نماز کوئی پڑھتا نہیں ہے. وسط میدان میں نماز پڑھی تاکہ دشمن کے پروپیگنڈے کو کیا کیا جائے؟ مٹا دیا جائے. کل سے کوئی نہیں بولے گا کہ علی نماز نہیں پڑھتا، کہیں گے ہم نے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ علی میدان جنگ کے بیچ میں کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. کہ عباس مہلت مانگ، کس چیز کی؟ کہ پوری رات اللہ کی عبادت کرنی ہے. ظہر عاشور صحابیوں کو کھڑا کر دیا کہ حسین نے نماز پڑھنی ہے. مولا نماز پہلے پڑھ لیتے، خیمے میں چلے جائیں. وسط میدان میں تیر کھا رہا ہے سعید، تیر لگ رہے ہیں آپ کے صاحب کو، 17 تیر کھا لیے سعید نے بدن پہ. کہ نہیں، یہ وہ لشکر تھا جس نے کہا حسین میں تجھے اس لیے قتل کرنے آیا ہوں بغضاً لأبیک، تیرے بابا کے بغض میں. مطلب ان کے ذہنوں میں آج بھی یہ کہ اہل بیت نماز نہیں پڑھتے. اس طرح سے مکتب کی کیا کی تشہیر کی. شیعہ بھی تقریباً عاشورہ کے دن نماز جماعت کرواتے ہیں. اتنی بڑی نماز کیوں نماز جماعت کرواتے ہیں؟ کیونکہ اتنا شدید پروپیگنڈا تھا کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے. یہ کہتے ہیں ماتم کرو نماز ہو گئی، گریا کرو نماز ہو گئی، 4 نعرے لگاؤ نماز ہو گئی. غلط تصور شیعوں کے لیے. جیسے خانیوں کو بولا جاتا ہے اپنے امام کو دیکھا تو کہتے ہیں حج ہو گیا. ان کا حج ایسا ہی ہو جاتا ہے، اگر اپنے امام کو دیکھ لیا تو حج ہو جاتا ہے. یہ بھی ایسے ہی گمراہ عقیدے والے لوگ ہیں، کہتے ہیں مجلس میں آؤ آپ کی نماز ہو گئی. تو ہم نے عاشورہ کے دن صفیں بچھا کر نماز پڑھ کے دکھائی کہ جتنی بڑی نماز جماعت کراچی میں ہم کرا سکتے ہیں کوئی نہیں کرا سکتا. پوری دنیا میں یہ الزامات ہے، پوری دنیا میں ایک مسجد الحرام ہے جہاں سب سے زیادہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، دوسرا حرمہائے معصومین ہے. امام حسین کا حرم 1 منٹ کے لیے بند نہیں ہوتا، جہاں 24 گھنٹہ نمازی کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ مکتب اہل بیت اس زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا، شاید عراقی باقاعدہ دکھاتے تھے 72 شہداء کو، پریکٹیکلی کر کے دکھاتے تھے. کوئی شمر بنتا تھا، کوئی ابن سعد بنتا تھا، تاکہ لوگ دیکھیں. یہ پروپیگنڈا جو پوزیٹو پروپیگنڈا تھا وہ ہمارے اہل بیت کے مکتب کو فروغ دینے والوں نے کیا تاکہ دنیا جمع ہو جائے. کئی جوان ہیں پوچھتے ہیں، سینسیٹیو موضوع ہے، لیکن میں نے تھوڑا اشارہ کیا تھا کہ مولانا زنجیر زنی کا ماتم، آگ کا ماتم، یہ پہلے تو ہم کرتے تھے، منع نہیں تھا، ابھی اچانک منع کیوں ہو گیا؟ ہاں؟ ہمیشہ یاد رکھو، ایک ہے ایکٹ، عمل. عمل کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ عزاداری کو کیا ملے؟ فروغ ملے. میں کوئی بھی عمل کروں گا امام حسین کے لیے، میں اس عمل کی پرستش میں نہیں جاؤں گا. میرا مقصد ہے یہ عمل کروں، یہ ایکٹ کروں، اور اس ایکٹ کے نتیجے میں کیا ہو؟ عزا امام حسین کو کیا ملے؟ فروغ ملے، عزا امام حسین کو ترقی ملے. لیکن اگر میں کوئی ایسا کام کروں جس میں عزاداری امام حسین پہ انگلی اٹھائی جائے، جس کام سے میری توہین کی جائے، اس کام کو اہل بیت نے کہا منع کرو. کیوں؟ کیونکہ جس سے عزا کو فائدہ ہوگا وہ تم کرو گے.
جس سے ازا کو نقصان ہوگا وہ تم روکو گے. اب پچھلے زمانوں میں ٹی وی میڈیا کچھ بھی نہیں تھا. ایک گاؤں ہے جہاں پہ مثلاً 20 گھر شیعوں کے ہیں. یہ کامن ہے پورے سندھ میں, آپ چلے جائیں. کہتے ہیں عاشورہ کے دن ایسا لگتا ہے پورا شہر شیعہ ہے. حالانکہ 400 شیعہ ہوتے ہیں, باقی سارے کیا ہوتے ہیں, غیر شیعہ ہوتے ہیں. اب یہ غیر شیعہ جمع کیوں ہوتے تھے؟ پورے شہر میں اعلان ہوا کل شیعہ آگ کا ماتم کریں گے. ٹیکٹ آف پبلسٹی, کہ میں کوئی ایسا کام کروں تاکہ بھیڑ لگے, تاکہ میں کوئی ایسا کام کروں تاکہ مجمع جمع ہو. آگ جلائی گئی, کوئلے جلائے گئے, انگارے جل رہے ہیں, پورا گاؤں جمع ہوا کہ بڑی عجیب قوم ہے بھائی, آگ پہ چلیں گے آج. تو میلہ لگ گیا. اب دنیا کو کیا نظر آ رہا ہے کہ سارے کیا ہیں, اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. اب ایک بندہ حسین حسین کرتے ہوئے آگ سے دوڑتا ہوا گیا. اب انہوں نے دیکھا, دیکھنے کے بعد ہم سے پوچھا کہ آگ پہ کیوں چل رہے ہو. پھر ہم نے اشارتاً انہیں کربلا بتائی کہ عاشورہ اور شام غریبہ کو اہل حرم رسول کے خیموں کو کیا کیا گیا تھا, جلایا گیا تھا. اس وجہ سے یہ عزاداری کے ساتھ جڑتے گئے. میں کون سا کام کروں کہ لوگ جمع ہو؟ کوئی مداری والا تو کام میں نے نہیں کرنا نا لوگوں کو جمع کرنے کے لیے. وہ مداری لوگوں کو جمع کرتا ہے لیکن اس بندر سے لوگوں کو کچھ ملتا نہیں ہے. ہاں اللہ بھی جمع کرتا ہے معجزے کر کے. حضرت عیسیٰ نے عصا پھینکی, اژدہا بن گیا. فرمایا جتنے ساحر تھے عیسیٰ کے قدموں میں گر گئے. کہا منا برب موسیٰ, ہم رب موسیٰ پہ ایمان لاتے ہیں. کہا کیوں؟ کہ آج ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ کوئی ایسا کام کیا ہے, شق القمر کرنا, یہ معجزات اہل بیت. کبھی چشمہ جاری کر دینا, تو ہم نے بھی لوگوں کو جمع کرنا تھا, تو ہم نے کبھی آگ کا ماتم. اب آپ سوچئے ایک شہر میں اعلان ہو کہ بھائی کل 200 لوگ اپنی پیٹھ پہ چھریاں ماریں گے یا سر پہ خیمے ماریں گے اور خون نکلے گا. تو کریوسٹی پیدا ہوگی نا, تو بھائی دیکھیں تو صحیح کیسے لوگ ہیں جو اپنا خون نکال رہے ہیں. تو اس سے مکتب کی کیا ہو رہی تھی, ترویج ہو رہی تھی, مکتب بڑھ رہا تھا. پھر مراجع نے محسوس کیا کوئی ایسا زمانہ آیا ہمارے کئی ایکٹ کو لوگ ہمارے خلاف کیا کرنے لگے, استعمال کرنے لگے. مطلب شیعت کی جو پہچان تھی وہ کوئی اور چیز بنتی گئی. آپ کی جو چھاپ تھی, شیعہ وہ جو ایثار کرے, شیعہ وہ جو خیرات کرے, شیعہ وہ جو سبیلیں پلائے, شیعہ وہ جو کھانے کھلائے, شیعہ وہ جو خدمت کرے. آج پاکستان کا کوئی بھی مسلمان اسے پوچھو آپ شیعہ سے دشمنی کر کیوں رہے ہو؟ واقعا ہم نے اپنی پرسنل زندگی میں ایسے ایسے دشمن بنائے ہوئے ہیں جن کا ہم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. آپ دشمن اسے بناؤ جو آپ کو نقصان دے, آپ کے گھر میں چوری کرے, 4 پتھر آپ کے بچے کو لگائے, آپ کے گھر کو لگائے, آپ کی گاڑی چوری کر کے لے جائے, کوئی ڈکیت ہو. جو بندہ آپ کو نقصان دے ہی نہیں رہا اس سے کیسی دشمنی؟ جو سبیلے لگا کے پانی پلائے, جو لنگر کھلائے, جو کنڈوں میں صبح بلا بلا کے تمہیں حلوے کھلائے. دنیا کی کون سی قوم ہے جو اتنا کھلاتی ہو؟ اور بھائی امام حسین پہ چلے جاؤ, کہیں لکھا تھا صرف شیعہ آئے گا, ایک موقع پہ لکھا تھا صرف شیعہ آئے گا, کہ جو حسین کا عاشق ہے, جو عزادار حسین ہے وہ آ سکتا ہے. تو اس مکتب نے, آپ کے وجود نے ترویج اہل بیت کی. ہم ہر وہ عمل کرتے تھے. اب اگر کوئی ایکٹ, کوئی عمل ہے جس کی وجہ سے شیعت کا نام خراب ہو رہا ہے, آپ اس پہ آپ تحقیق کر سکتے کہ واقعا میرے اس عمل سے نام خراب ہو رہا ہے کہ نہیں. یہ کوئی لڑائی کی بات تھوڑی ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ, سوشل میڈیا کا زمانہ. جناب میں یہ عمل کرتا ہوں, دیکھوں اس سے تشیع کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے. کسی کرسچن کو, کسی مسیحی کو, کسی ہندو کو, کسی ایتھیس کو, کسی نارمل مسلمان کو, کسی نمازی کو, کسی صالح بندے کو بولو جناب یہ میں کام کرتا ہوں, اس سے میری امیج کیا بنتی ہے, اس پہ آپ کے اوپر امپیکٹ کیا پڑتا ہے. اگر وہاں سے پوزیٹو کمنٹس آ رہے ہیں یہ فروغ ازا ہے, اس کو آگے بڑھاؤ. اگر وہاں سے نیگیٹو کمنٹس آ رہے ہیں یہ عزاداری کو کیا دے رہا ہے, نقصان دے رہا ہے. اس میں ضد تو نہیں ہے, میری زندگی اس لیے کہ عزاداری کو بڑھاؤں, میری زندگی کا مقصد یہ پیغام امام حسین کو پھیلاؤں, 4 شیعہ اس فرش عزا پہ لاؤں, 4 لوگوں کو مکتب اہل بیت کے اندر کیا کروں, داخل کروں. کیا امیج بن جائے گی کہ کوئی بندہ اپنے 6 مہینے کے بچے کے سر پہ کیا لگا رہا ہو, تلوار لگا رہا ہو. اب یہ راکھ میں کرتے ہیں لوگ, 8 مہینے کا بچہ, 9 مہینے کا بچہ, اس کے سر پہ کیا لگا رہے ہیں, اس کا خون نکال رہے ہیں. اب امیج کیا جائے گی بھائی, یہ کون لوگ ہیں؟ جو بچہ جس کو شعور ہی نہیں ہے, جس کا اپنا ارادہ ہی نہیں ہے, اگر وہ بڑا ہوا, بالغ ہوا, عاقل ہوا, اور آپ نے اس کے بدن پہ نشان ڈال دیے, کل اس نے فوج میں جانا تھا, فلاں جگہ بھرتی ہونا تھا, اس کو سیلف ہارم بولتے ہیں,
اور سیلف ہارم کا مطلب جو بندہ خود کو ہارم کرے، کہتے ہیں یہ سائیکولوجیکلی بیمار آدمی ہے، اس کو نوکری نہیں ملے گی، بچہ بولے گا آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، مجھے مارا کیوں تھا؟ اگر میرے ماتم بھی کرنا تھا بھائی اپنی مرضی سے کرتا نا، آپ مجھے مجبور کیوں کر رہے تھے؟ کبھی کبھی مجھے سوچنا چاہیے میرا کوئی ایسا عمل جس سے کسے نقصان ہو، مجھے نہیں ہو رہا، لیکن ازا امام حسین کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، میں ہر وہ کام کروں جس سے کس سے فائدہ ہو، ازاداری یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو فائدہ ہو، وہ ماتم ہو، وہ جلوس ہو، وہ نظر ہو، وہ نیاز ہو، وہ ذوالجنا ہو، وہ کوئی بھی شبی نکالتا ہوں اسے اس طرح سے لوجیکل بناؤں جس کے اندر اٹریکشن بھی پیدا ہو اور دنیا اس کی طرف کھنچتی ہوئی بھی جائے، جس کے ساتھ میں پوزیٹیو پیغام بھی لوگوں کو دوں۔ جیسے لوگ یورپ وغیرہ میں جاتے ہیں، وہاں پہ امام حسین کیسے پہچنوائیں؟ ہاں، انگریز کو کوئی بندہ فری میں چیز نہیں دیتا، وہاں کہتے ہیں ٹائم از گولڈ، ٹائم کیا ہے؟ پیسہ ہے۔ وہاں آور کے حساب سے لوگ کماتے ہیں، یہاں مہینے کے حساب سے ہے، وہاں گھنٹے کے حساب سے، 1 گھنٹہ کام کرو 12 پاؤنڈ ملیں گے، 1 گھنٹہ کام کرو $20 ملیں گے۔ اب بندہ گھنٹے کیلکولیٹ کرتا رہتا ہے، 24 گھنٹہ اپنے گھنٹوں کے حساب سے، اب پوری مینٹلٹی بن جاتی ہے کہ میں فلاں دوست کو ٹائم کیوں دوں، اور 1 گھنٹے تو $20 آ جائیں گے، یہ میرے $20 ضائع کر دے گا۔ مجلس میں جانا ہے کیلکولیٹ کرے گا، اچھا مجلس ایسی ہو جلدی جلدی 45 منٹ کی 50 منٹ کی مجلس ہو کیونکہ آگے جاب پہ جانا ہے، 1 گھنٹے کی مجلس کا مطلب میرے $20 ضائع ہو گئے۔ 1 گھنٹے کے دوست کے ساتھ بیٹھنا $25 ضائع ہو گئے۔ ماں کے ساتھ کیوں بیٹھوں، باپ کے ساتھ کیوں بیٹھوں، صلہ رحمی کیوں کروں، نہ بچے والدین کے ساتھ نہ والدین بچوں کے ساتھ، پوری مینٹلٹی گھنٹے کے ساتھ۔ اب ان انگریزوں کو اگر فری میں کوئی چیز دی جائے تو بڑی بات ہے۔ وہاں شیعہ کیا کرتے ہیں؟ پانی کی بوٹلز دیتے ہیں، اس کے اوپر لکھتے ہیں ہو از حسین، حسین کون ہے؟ کہ یہ سقا ہے، کہ وہ ہے جس نے انسانیت کو اپنی جان کو کیا کیا؟ قربان کیا۔ ایسے ایسے نئے کام، ایسی ایسی نئی ترکیبیں وہ عبادت بن جاتی ہیں، کیونکہ ہر میرا وہ کام جو امام حسین کے پیغام کو، نام کو، عزاداری کو پھیلائے، وہ کام کیا بن جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے۔ وہ کالا لباس پہنوں، فروغ عزا ہے۔ وہ گھر پہ چھت پہ علم لگاؤں، فروغ عزا ہے۔ وہ حضرت علی اصغر کا جھولا نکالوں، فروغ عزا ہے۔ وہ امام حسین کی شبیہ نکالوں، فروغ عزا ہے۔ لیکن ایسا کام جس سے غلط امیج نہ جائے۔ جیسے ہم انٹیریئر سندھ گئے تھے تو وہاں پہ لوگوں نے ذوالجنا نکالا، اب آدھے لوگ ذوالجنا کے نیچے سے گزرتے جا رہے ہیں، اب کیا امیج جا رہی ہے؟ ذوالجنا شبیہ ہے، اس کو شبیہ کی حد تک آپ رکھو، یہ نہیں کہ آپ شبیہ پرست بن جاؤ۔ شبیہ مطلب تصور کے لیے، پوری کربلا کی شبیہ ہم نکالتے ہیں، کربلا میں ذوالجنا تھا، کربلا میں جھولا تھا، کربلا میں یہ تھا، کربلا، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ کیریکٹر کیا رہیں؟ یاد رہیں۔ ہدف ہے کیریکٹر کو یاد دلانا، نہ کہ ہدف آپ جسے شبیہ بنا کے آئے ہو اسی کے پیچھے آپ لگ جاؤ۔ ہدف ہے جناب علی اصغر کو یاد دلانا۔ اب کیونکہ معاشرہ جاہل ہے، اس کو علم نہیں دیا گیا، تو ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ گندم لا رہے تھے ذوالجنا کو کھلانے کے لیے، اب وہ بیچارہ ذوالجنا گندم کھا رہا ہے، اب وہ جو گندم کھا رہا ہے اس کے منہ سے نیچے وہ گندم کے دانے گر رہے تھے، اب وہ خواتین عقیدے کی بے انتہا کمزور وجود، وہ ساری گندم کے دانے اس کے منہ سے نکال کے، میں نے کہا یہ کہاں لے جا رہی ہے کہ مولانا جن کو اولاد نہیں ہے کھائیں گے، اللہ ہمیں کیا دے اولاد دے۔ یہ زیارت عاشورہ پڑھو، نماز حاجت پڑھو، 2 رکعت شب عاشور کو پڑھو، خدا کو اس طرح پکارو جس طرح دعائے توسل میں اہل بیت نے تمہیں سکھایا، تاکہ خدا آپ کو کیا دے؟ اولاد بھی دے، جو طریقہ اہل بیت نے بتایا، نہ کہ ایسی رسم و رواج میں پڑ جائے جیسے مکتب کیا ہو جائے بیدار ہو جائے، اب اتفاق سے کسی کو بچہ ہو بھی گیا پھر پورے محلے میں بات پھیل جائے گی بھائی، جیسے ایک تعویذ والا 20 لوگوں کو تعویذ دیتا ہے، بھائی ایک پہ تکا لگ جاتا ہے، ممکن نہیں نہ لگے، آپ 20 کو دے رہے ہو آٹومیٹیکلی ایک بندے کا کام ہو جاتا ہے، وہ قدرتی طور پہ ہو جاتا ہے، وہ بندہ بولتا ہے پیر صاحب نے تعویذ دیا تھا، اس کا تو بھائی لنگر کھانا کھل جاتا ہے، لائن لگ جاتی ہے، کسی نے بتا دیا بھائی میں نے گندم کے دانے اٹھائے تھے اور مجھے بچہ ہو گیا، اب پھر اگلے دن دیکھو پہلے 2 کلو گندم آتی تھی، پھر منوں کے من آ رہے ہیں، اب جس نے ذوالجنا رکھا اس کی تو چاندنی لگ گئی نا، اس کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ پورا سال مولانا ہم ذوالجنا کی خدمت کرتے ہیں، بھائی آپ کیسے کیا مولانا، یہاں سیب بھی لوگ لاتے ہیں، بادامیاں بھی لوگ لاتے ہیں، پستے بھی لوگ لاتے ہیں، گندم بھی لوگ لاتے ہیں، لوگوں نے گھر بنا دیے، کیونکہ ایک بندے نے پھیلا دیا، ہم نے گندم کھلائی، ہمیں کیا ملا؟ بچہ ہو گیا۔ یہ معاشرے کی جہالت۔ فروغ عزا کا مطلب کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس سے عزاداری کو کیا ہو؟ نقصان ہو۔ شبی کو شبی کی حد تک رکھو،
علم اعلان شعائر تشیع ہے. ہم چھتوں پہ علم کیوں لگاتے ہیں؟ اس کا ایک ہی مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر 500 گھر کسی بستی میں ہیں, 5000 گھر کسی بستی میں ہیں, میں رات کے اندھیرے میں جا رہا ہوں, یہ 5000 گھر کس کے ہیں؟ سنی کے ہیں, بریلوی کے ہیں, اہل حدیث کے ہیں, مسیحی کے ہیں, سکھوں کے ہیں, ہندوؤں کے ہیں, مجھے نہیں پتا. 5000 گھر اپنا اظہار وجود نہیں کرتے, لیکن وہ 400 گھر جن پہ عباس کا علم لگا ہے وہ دور سے بتاتے ہیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں.